ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ذرا کچھ اہم بھی ہے، بہت سارے اہم ایشو ہیں، تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہوگی کہ ذرا آپ عام ویڈیو کی طرح ذرا سے غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ تجزیہ نہیں ہوتا، صرف بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اہم، جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز میں آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہم سمجھتے ہیں، جب کوئی اسرائیل کے حوالے سے اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو کئی لوگ، ابھی پچھلی مرتبہ جو میں نے اسرائیل کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی تھیں یا میں نے اپنے اسٹیٹمنٹ بھی دیے تھے تو ٹویٹر وغیرہ پہ بھی، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ شاید ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے شاید ہم کوئی اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اصل میں بنیادی طور پر ہم آپ کو حقیقت بتانا چاہتے ہیں کہ جو حقیقت ہے اس وقت، اور اس حقیقت میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، مسلم دنیا کہاں کھڑی ہے، ہم وہ حقیقت بتانا چاہتے ہیں۔ اب اس حقیقت کو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، اگر میں مثال کے طور پر صرف اسرائیل کی مخالفت کے اندر آپ سے باتیں کرتا رہوں اور آپ کو دھوکہ دیتا رہوں اور آپ کی آنکھیں بند رہیں، تو وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے تجزیے کے ساتھ یا جو باتیں آپ سے بتا رہا ہوں میں اس کے ساتھ بددیانتی کا مرتکب ہوں گا۔ تجزیہ نگار کا کام یہ ہوتا ہے بنیادی طور پر کو صحیح تجزیہ کرا۔ پھر میں نے آپ سے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ میں صرف ایک تجزیہ کار نہیں بلکہ میرے اور بھی دوسرے بہت سارے معاملات ہیں، پروفیشنل تجزیہ نگار میں نہیں ہوں، تو میں جس طریقے سے بات کرتا ہوں یا کوئی دوسرا پروفیشنل تجزیہ نگار یا صحافی بات کرتا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق آتا ہے۔ تو آپ کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کو کہیں میں راہ ہموار کر رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی کل پرسوں بھی بات ہوا تھا، وہ نور ڈاہری کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا، اس حوالے سے بھی میں نے کہا تھا کہ ڈاہری جو بات کر رہا تھا بنیادی طور پر وہ صحیح تھی، وہ صرف اس حوالے سے صحیح تھی کہ اس نے مولانا فضل الرحمان کے جو تھے مولانا اجمل قادری صاحب، ان کے حوالے سے بات کی تھی، تو اس کے حوالے سے اس نے مجھے میسیج بھی کیا تھا ڈاہری نے کہ فیصل صاحب آپ نے اس کو کم از کم آپ نے جب یہ کہا تھا، تو میں نے کہا بالکل میں نے کہا تھا، یہ بات میرے پاس معلومات ہے، تو اس کو پھر میں نے انڈوس کیا تھا۔ لیکن اس کا مطلب ہی نہیں کہ میں ڈاہری کو مطلب سپورٹ کرتا ہوں یا اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پہلے تو آپ سے ذہن سے ایک بات نکالنی تھی کہ آپ میرے کسی بھی تجزیے سے یہ نہ سوچا کریں کہ میں کسی کے لیے کسی کی جانبداری کرتا ہوں۔ اچھا دیکھیے، اسرائیل کی طرف سے میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان پر دباؤ ہے۔ میں پچھلے کئی ویڈیوز اس میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے، اور پاکستان کی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ اس حوالے سے آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ ساری مسلم دنیا جو ہے اس وقت اسرائیل کے ساتھ آ چکی ہے، اور جو ابراہیم اکارڈ ہے، اب بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ بھی سوال کیا ہے کہ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت عمران خان ایجنٹ ہے اسرائیل کا، عمران خان کے دورے کے اندر یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے، آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو اسرائیل کا اینیکسیشن پلان ہے نا، یہ اب شروع ہوا ہے۔ یہ جو اب سال آپ کا جو چل رہا ہے نا 2000، میں پچھلی ویڈیو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری ویڈیو کم از کم غور سے دیکھا کریں، میں نے اس پہ ساری چیزیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں۔ 2020 کے اندر یہ ہے نا ابراہیم اکارڈ اور اینیکسیشن کا پلان جو ہے نا، یہ 2020 میں شروع ہوا ہے، 2018 یا 2019 میں نہیں تھا۔ تو 2018 جب 19 میں یہ باتیں نہیں تھیں تو اس وقت یہ باتیں کیوں اٹھتی؟ گو کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نواز شریف صاحب ہو گئیں یا بے نظیر صاحبہ ہو گئیں یا اور آپ کی دوسری جماعتیں ہیں، اس کے اندر اسرائیل کے اور جو اسرائیلی لابیوں کے اور اسرائیل کے ہمدرد موجود ہیں۔ یہ میں تو کھل کے کہتا رہا ہوں، میرے تو اتنے بیانات ہیں اخبارات کے اندر، پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی ہے، میں کہتا رہا ہوں، میں واحد شخص ہوں، آن ریکارڈ ہوں۔ مجھے بتا دیں کہ کسی نے آج تک پاکستان کے کسی سیاستدان نے یہ کہا ہو کہ پاکستان کے سیاسی جماعتوں میں اور ڈاکٹرز کے اندر، انجینئرز کے اندر، ٹیکنوکریٹس کے اندر، ایون دو کہ مذہبی جماعتوں کے اندر بھی میں نے کہا ہے کہ ہمارے اسرائیل کے اور یہودیوں کے پیڈ ایجنٹ، ایک تو ہوتا ہے نا ہمدرد، پیڈ ایجنٹ جو یہودیوں سے پیسے لیتے ہیں، آئی ایم دا اونلی پرسن۔ اگر ہے تو مجھے کسی کا کچھ شیئر کر کے بتا دیں ٹویٹر پہ یا اخبار کے اندر، میرے جل پہ آپ کو میں بیان دکھا سکتا ہوں، فرینچ اخبارات میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، عرب اخبارات کے اندر بھی ہیں۔ میں نے یہ بات کہی تھی، تو میں ہمیشہ کھل کے بات کرتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے تو پھر بات کرنے کا فائدہ کچھ نہیں۔ تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے جو سارے معاملات اس وقت اسرائیل کے چل رہے ہیں، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ بحرین کو دیکھ لیں، ابو ظہبی، یو اے ای، سارے کے سارے ملک سب کے سب جو ہے اس کو تسلیم کر چکے ہیں، اور اسرائیل جو ہے یہاں پر پہنچ چکا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، بلکہ مشرق وسطیٰ کیا بلکہ اب تو ساؤتھ ایشیا میں داخل ہو چکا ہے، بھوٹان تک آ چکا ہے، عمان کے قریب آ چکا ہے، پاکستان کے قریب آ چکا ہے۔ اسرائیل کے معاملات کو اور اس کے خطرات کو بھانپتے ہوئے
روس نے کیا کیا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، روس نے اس خطرے کو بھانپا اور اس نے سوڈان کے اندر اپنے تعلقات قائم کیے، اور سوڈان کے اندر اس نے اپنے وہ بنا لیے فوجی اڈے، روس نے بنائے ہیں۔ سوڈان کے اندر آنے کی وجوہات کیا تھی؟ اسی لیے تھی تاکہ وہ مشرق وسطیٰ کے معاملات میں اپنا عمل دخل رکھے، کیونکہ وہ روس نہیں چاہتا تھا، حالانکہ روس کا کوئی تعلق نہیں، روس تو ایک غیر مسلم کنٹری ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لاس نہیں کرنا چاہتا، تو پاکستان تو ایک اسلامی ملک ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ابھی سے دیکھنا پڑے گا کہ اگر جب ہم آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، اگر خدا نخواستہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہمیں اس چیز کی میں یہ نہیں کہتا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، لیکن پھر اس سے بہت سارے لوگ یہ تعویلیں جو دیتے ہیں، لوگ دیکھیے تعویل اگر ہونا جاندار تعویل ہو، لوگ کہتے ہیں جی قائد اعظم نے کہا تھا، بھائی دیکھیے قائد اعظم کی بات، تو قائد اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ کشمیر ہماری کیا کہتے ہیں شہرگ ہے، وہ تو کشمیر ہمارا چلا گیا، ایسٹ پاکستان کے والے سے پاکستان کو اکٹھا رکھنے کی بات کی، وہ چلا گیا۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ کراچی جو ہے دارالخلافہ ہوگا، وہ آپ نے اٹھا کے پھینک دیا۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایتھینک پالیسیز آ گئیں، جو آپ نے آئین کے اندر ایسی چیزیں ڈال دی، 18ویں ترمیم 19ویں ترمیم، یہ تو قائد اعظم کا نہیں تھا ویژن۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں، حقائق کو دیکھیں۔ اور یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ تمام باتوں کا مقصد میرا یہ کہنے کا نہیں ہے کہ ہم اس حق میں ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں۔ میں قطعی طور پر کہتا ہوں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اسرائیل کے قیام کو اس میں ایک ابہام یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنا، میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم، بھائی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اسرائیل نام کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ ذرا آپ غور سے سمجھے۔ بہت سارے لوگوں کو ابھی تک یہی نہیں پتا، میں نے مجھے حیرت ہوئی ہے کہ آئی واز شاک، کہ مطلب میں نے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے میں نے ان سے جب پوچھا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے سے کیا مراد ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ مجھے ذرا اس کی ڈیفینیشن تو دیں، آپ کیا ہے؟ وہ ان کو یہ نہیں پتا، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اسرائیل کو نہ تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، تو آپ اسرائیل کو بطور ریاست نہ تسلیم کریں۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ ریاست بطور نہ تسلیم کریں، کیونکہ ریاست نہیں ہے، اس نے مسلمانوں کے حقوق پہ، مسلمانوں کے زمین پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر جب اس نے قبضہ کیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی ہم اس کو ایک جائز ریاست کے طور پر نہیں تسلیم کرتے، لیکن اگر ہمارے کہیں کوئی معاملات ہیں، ہم کوئی سودا خریدتے ہیں، ہم کوئی بلیک مارکیٹ میں یہودیوں سے اگر کوئی سودا لے لیتے ہیں، یا بلیک مارکیٹ کے اندر کوئی معاملات طے کرتے ہیں، تو اس میں کم از کم پابندی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی ساری ملٹی نیشنل جتنی کمپنیاں ساری کے ساری یہودیوں کے پاس ہیں، آپ کے سارے بڑے بڑے جتنے میڈیا کے شیئرز ہیں، جتنے آپ کے پاکستان کے اندر بے انتہا لوگ ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں جس میں یہودیوں کے شیئر ہیں، پاکستان کے اندر آپ کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں کاروباری، جن کا بیرون ملک کاروبار ہے اور براہ راست یہودیوں کے ساتھ ان کے ساتھ کاروبار ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا بھی تھا، میں نے یہ بات سب سے پہلے کہی تھی 2 ہفتے پہلے، کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہو جائے۔ میں نے کہا تھا، آئی واز دی فرسٹ پرسن، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس لیے کہا تھا، میں نام نہیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں نام کسی کا نہیں لوں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی مشیر یا کوئی وزیر اگر جا کر ملتا ہے، اب دیکھیں میرے پاس بھی، میں پاکستان میں سیاست کرتا رہا ہوں، میرے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے، ہو سکتا ہے 10 دفعہ میں اسرائیل گیا ہوں، ہو سکتا ہے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے کسی نے کہا تھا کہ میری کہیں کسی جگہ نے کوئی تصویر ڈالی ہوئی کسی نے کوئی اسرائیلی ایمبیسڈر کے ساتھ، تو ٹھیک ہے، میں جاتا رہتا ہوں، میں گیا ہوں گا، یا ہو سکتا ہے ابھی جاتا ہوں یا پہلے جاتا رہا ہوں، کیونکہ جانے میں تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں جا رہا ہے، محمد فیصل جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے میں اپنی تنظیم کی وجہ سے جاتا ہوں، میں اپنے آفس کی وجہ سے جاتا ہوں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اگر محمد فیصل جا رہے ہیں تو یورپین یونین نے بھیجا ہے، یا محمد فیصل جا رہے ہیں تو ان کو حکومت پاکستان نے بھیجا ہے کیونکہ میں ڈیول نیشنل ہوں، پاکستان کی نیشنلٹی ہوں۔ تو یہ اس قسم کی پرسیپشن ہمارے لوگ فوراً بنا لیتے ہیں نا، یہ پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر یہاں آپ کو جو سمجھانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا کوئی بھی ذاتی اگر آفیشیل ہوتا ہے تو ظاہر ہے بتا دیا جاتا ہے۔ جب عمران خان نے ایک بات کہہ دی ہے کہ وہ اسرائیل کو نہیں تقسیم کرے گا، اور پھر اس کے علاوہ آپ کے جو فوج کا ISPR کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ غالباً میری نظر سے گنا تھا، انہوں نے بھی فارملی اسٹینڈ دے دیا ہے کہ وہ نہیں تسلیم کریں گے، تو بات ختم ہو گئی۔ یہاں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اسٹینڈ تو کلیئر ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر چاروں طرف اسرائیل ہمارے آ جاتا ہے جس طرح کے آ رہا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں اس کام کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل کو فوری طور پر تسلیم کر لیں، کیا اس کا کوئی توڑ ہے آپ کے پاس؟ کیا اس طرح کا کوئی آپ کریں کہ کوئی آپ پورے ڈپلومیٹک ریلیشن نہ کریں، اس کے ساتھ کوئی مشن بنا لیں یا کوئی اور معاملات کر دیں، یا کسی اور ملک کے ذریعے، کیونکہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، بہت سارے ملک ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہوتے، ہم نہیں رکھتے، لیکن کسی کو بیچ میں ایک برج کے طور پہ کر لیتے ہیں، تو کیا اس قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوگا، کیونکہ پاکستان، میں بارہا کہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک اہم اہمیت ہے۔ آپ یہ مت بھولیں جذبات میں آ کر کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو
جو ہے لوگوں کے اور دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. یہ میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں. اور اگر آپ اس کو بچانے کی خاطر، پاکستان کے سروائیور کی خاطر، اگر آپ کسی طریقے سے محتاط طریقے سے اپنی کوئی ڈپلومیسی کے ذریعے کو کام نکال سکتے ہیں تو نکالیں. اب جو بات ہے یہ عمران خان کے حوالے سے، یہ میں آپ سے پہلے بتا دوں کہ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان جو ہے نہیں کرے گا تسلیم. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں کیوں اٹھ رہی باتیں، تو میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ عمران خان کی یہ یا تو عمران خان کی بدقسمتی سمجھ لیں یا اسرائیل کی خوش قسمتی کہ انہوں اس دور کے اندر انیکسیشن پلان کیا ہے، تو اس لیے وہ نام اس لیے بار بار اٹھ کے یہ باتیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جناب، دباؤ ہے بلا شبہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. اتنا دباؤ تک ہے کہ میں اب آپ کو یہ بڑی خبر دے رہا ہوں کہ میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا یا بھارت تیاری کر کے بیٹھا ہوا، وہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کہہ دی. یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ذرائع جو ہیں جو اسرائیل کے اندر، میں کھل کے کہتا ہوں میرے ذرائع جو اسرائیل کے اندر ہیں، میرے ذرائع جو اسرائیل کے اندر ہے، وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتا ہے تو وہ بھارت کو بھی روکیں گے کہ وہ پاکستان پر حملہ نہ کرے. یہ میرے ذرائع کر رہے ہیں، میں اپنے ذرائع کی بات کروں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بات آیا پیغام عمران تک پہنچا ہے، پاکستان کی آرمی تک پہنچا ہے نہیں پہنچا، یہ مجھے فی الحال میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو اپنے طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ بات ہے، یہ آفر بھی. لیکن وہ صرف کیوں ہے؟ بلیک میل کرنے کے لیے. لیکن ایک بات یہاں یہ بھی بتا دوں کہ ہم اس بنیاد کے اوپر اگر ہم ڈر جائیں تو اسرائیل کی کسی بات پر آپ یقین نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی کئی پچھلی ویڈیو میں جب یہ انیکسیشن پلان شروع ہوا تھا، سب سے پہلے جب ابو ظبی سے بات ہوئی، یو ای کی بات ہوئی تھی، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو اسرائیل جو کہہ رہا ہے کہ آپ اگر ہمیں تسلیم کر لیں تو ہم اپنی آبادیوں کا جو ان کا جو انیکسیشن جو مطلب جو آبادیوں پہ ناجائز قبضہ کر رہا ہے اور جو سارے معاملات ہیں اس کو وہ چھوڑ دے گا، اس پہ کنٹرول کرے گا. میں نے اسی وقت کہا تھا جو مجھے پابندی سے دیکھتے ہیں، میں نے کئی دفعہ یہ کہا تھا کہ اس پہ بھروسہ نہ کریں، یہ اسرائیل آپ کو چکر دے رہا ہے. اور وہی ہوا، چکر دے رہا ہے اور مسلسل چکر دے رہا ہے. اور اسرائیل اپنی تیزی سے اپنے انیکسیشن پلان کو بڑھا رہا ہے. اس نے کوئی اپنی وہ جو ہے تعمیرات، غیر قانونی تعمیرات نہیں بند کی. تمام لوگوں سے، ساری دنیا سے اسرائیل کے یہودیوں کو پکڑ کے وہاں پہ لایا جا رہا ہے، ان کو آباد کیا جا رہا ہے. تو بنیادی طور پر اگر کوئی یہ کہتا ہے، اسرائیل یہ گارنٹی دیتا ہے کہ جناب اگر پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتا ہے اور اس کے بعد یہ اسرائیل اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ بھارت کبھی پاکستان پر حملہ نہیں کرے گا، تو یہ ایک دیوانے کا خواب سے کم نہیں ہوگا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا. اسی پس منظر میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس وقت جو ہے یو اے ای کے اندر جو ہے بھارت کا جو ہے را کا اور اپنا موساد جو ہے اس کی بہت زیادہ وہاں پہ مومنٹم آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا بڑھ گئی ہے. اور وہاں پر انہوں نے اپنے دفتر بھی بنا لیے ہیں، بہت سارے سیکیورٹی معاملات کو طے کر رہے ہیں. اور اسی لیے آپ کو بتایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ابھی گئے تھے یو اے کے دورے پر، تو انہوں نے خاص طور پر پریس کانفرنس بھی جو کی ہے، اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو بھارت کے حملے کا خطرہ ہے، تو انہوں نے بھی جگہ جو ہے یو اے ہی مطلب یو اے ای میں انہوں نے کیا، ابو ظبی کے اندر ہی انہوں نے کیا ہے اپنا پریس کانفرنس بھی. تو یہ بھی بہت اہم ہے. تو یہ تمام چیزوں کو ہم نے نظر میں رکھنا ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات ایک اور یہ بھی ہے کہ اسرائیل نے جو معاملات کیے ہیں وہ انیکسیشن کے حوالے سے، جو ٹرمپ کا میں نے بتایا تھا وہ تو ہے، ٹرمپ کی بھی کوشش ہے کہ پاکستان پر بھی دباؤ چاہ رہا ہے. ٹرمپ چاہتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کسی نہ کسی طریقے سے اگر کوئی رابطہ کر لیتے ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب اگر کر لیتا ہے تو ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ آئندہ نیکسٹ کے لیے اس کو ایک بہت بڑا چانس مل جائے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر یہودی ساری امریکہ کا، اب تو خیر میں یہ لفظ کہنا چھوڑ دیتا ہوں کہ امریکہ میں یہودی لابی، ساری دنیا میں یہودی لابی بہت مضبوط ہے، وہ ہمارے مسلمانوں کی اپنی کمزوری ہیں. ٹھیک ہے، تو یہودی لابی چونکہ ساری دنیا میں مضبوط ہے تو نیکسٹ ٹرم کے لیے مجھے چانس مل جائے گا. اسی طرح بائیڈن کی بھی کوشش ہے. بائیڈن یہ چاہ رہا ہے کہ یہ معاملہ ابھی نہ ہو بلکہ اس کے آنے کے بعد ہو. یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ سعودی عرب ابھی اس کو تسلیم کر لے. ٹھیک ہے جی، اور یہ ٹرمپ کے کھاتے میں چلی جائے. جبکہ بائیڈن کی اندر سے کوشش ہے کہ ابھی فی الحال سعودی عرب تسلیم نہ کرے اور سعودی عرب اس وقت کرے جب بائیڈن آ جائے. یہی سوچ کر پھر ایم بی ایس نے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس نے اپنے کارڈ کو سیو کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اور یہی پوزیشن اس وقت پاکستان کے ساتھ بھی ہے. وہ چاہتے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح پاکستان ابھی تسلیم کر لے. لیکن پاکستان کو تو میں نے بتا دیا، تو پاکستان نے تو صاف منع کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بھی میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ بائیڈن کے آنے کے بعد بھی یہ جو ہے دباؤ پاکستان پہ بدستور رہے گا. اب کس طریقے سے، کیونکہ پاکستان نے اپنی تو پالیسی واضح کر دی کہ اسے نہیں تسلیم کرنا، تو اب آگے آئندہ وہ کیا صورتحال کرتے ہیں وہ یہ دیکھنا پڑے گا. کیونکہ اس حوالے سے یہ ہمیں ایک بہت اہم امپورٹنٹ ایشو ہے. اچھا، اب کیونکہ دوسری جانب آج آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ہے طالبان کا، میں نے آپ کو بتایا تھا آج طالبان کا جو وفد ہے وہ پاکستان میں جو آیا تھا، انہوں نے ملاقاتیں کی تھیں.
آج انہوں نے عمران سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، وہ بہت اہم ملاقات ہے۔ اس حوالے سے میں بتا دوں کہ اس ملاقات کے اندر طالبان نے براہ راست جو ہے عمران خان سے اور پاکستان کی حکومت سے مدد مانگی ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی اس کے ٹرمپ کے جانے سے پہلے اس کو کیا کہتے ہیں معاہدے کو کروا دیا جائے، امن معاہدہ، اور کسی طریقے سے مطلب جو ہے طالبان کی جو ہے حکومت فوری طور پر لانے میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے۔ اور زلمے خلیل زاد بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ زلمے خلیل زاد کو بھی یہ مشن جو ہے ناکام نظر آتا ہے، اور بھارت کی پوری کوشش ہے، بھارت کے اندر روڑے اٹکا رہا ہے، بھارت کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے کو روکا جائے، اسے ناکام کیا جائے، اور یہ معاملہ اگر ناکام ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا جو ہے پاکستان کے اوپر اثر پڑے گا۔ تو اسی وجہ سے ابھی آج نے دیکھا کہ پیوٹن نے بھی کہی ہے کچھ باتیں، اپنے جو سالانہ اس کی پالیسی تھی اس میں جو بیانات دیے ہیں، اس بیانات کے اندر اس نے بھارت کی طرف سے بھی کچھ ایسے معاملات کیے ہیں جس کی وجہ سے بھارت پہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی ہوگی، اس نے بھی مطلب بھارت کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، اسی پس پردہ منظر کے اندر یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک بلاک بننے لگا ہے کہ پاکستان، جس میں پاکستان ہوگا، پاکستان ہے، ملائیشیا ہے، ایران ہوگا اور ترکی ہوگا۔ ملائیشیا تو فی الحال ابھی تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان، ایران، ترکی کے حوالے سے جو یہ بلاک بن رہا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم ہو گیا ہے، کیونکہ ترکی نے وہاں سے جو لیا ہے رشیا سے ایس سسٹم ہے اپنا میزائل کا S-400، اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے سخت ناراض ہے، اور امریکہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اس سے نہ لیا جائے، اور کیونکہ وہ نیٹو کا الائی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح روس کو قریب آنے کا موقع ملے گا، اور اس علاقے کے اندر روس کو مزید مضبوط ہونے کا موقع ملے گا۔ یعنی اس خطے کے اندر دو سپر پاور جو ہے امریکہ کے مخالف، یعنی ایک چائنا اور ایک دوسری کیا کہتے ہیں روس، یہ علاقے میں آ جائیں گے، تو لہٰذا اس لیے جو ہے وہ امریکہ نے ترکی پر پابندی لگائی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر اس پابندی سے کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ بھی میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں جو سفارتی ذرائع سے پتہ لگا ہے، کہ اب وہ ہے کہ پاکستان، ایران اور چین، پاکستان، ایران، ترکی کا ایک بلاک بنے گا پرانا RCD ٹائپ کا، اور اس کی پوری سپورٹ جو ہے وہ چین کرے گا۔ اچھا، اس حوالے سے ایک بات میں اور بہت آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں کہ جو ابھی بارہا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر بھارت اسٹرائک کرے گا، یہ بات بالکل خبر جو ہے بالکل درست خبر ہے، یہ اس کے اوپر بھی میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ خطرہ موجود ہے، لیکن اس خبر کے پس منظر میں ایک خبر میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ چین نے بیک چینل کے ذریعے بھارت کو یہ کہا ہے کہ اول تو پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے، اگر وہ کرے گا تو یہ درست نہیں ہوگا، لیکن ساتھ میں ایک بات اور کہی ہے کہ اگر کہیں اس نے سی پیک کے اوپر نشانہ بنانے کی کوشش کی تو چین نے کہا تھا سی پیک پر جو ہے وہ براہ راست چین کو حملہ سمجھا جائے گا، یعنی چین کے اوپر حملہ ہوگا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ مطلب پھر چائنا، مطلب ان کے بعد پورا حق ہوگا کہ وہ پھر بھارت کو کہاں سے اور کس جگہ سے جواب دے۔ تو یہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر سی پیک پر اگر کوئی انہوں نے اسٹرائک کی، یا سی پیک پر اگر کوئی سرجیکل اسٹرائک وغیرہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ پھر پاکستان پہ حملہ نہیں بلکہ ڈائریکٹ جو ہے چین کے مفادات یا چین کے اوپر حملہ قرار سمجھا جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال تھی۔ باقی پاکستان کی انشاءاللہ میں آپ سے پھر پرسوں بات کروں گا۔ پاکستان میں کچھ نہیں ہے، وہ صرف 4 باتیں چل رہی ہیں، شو ہینڈ کریں نہ کریں، وہ اصل میں جو سارا معاملہ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بنیادی طور پر آئین کے اندر یہ مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیوں منع کرتے ہیں، لیکن آئین کے اندر یہ شک ہے کہ آپ 1 مہینے پہلے جو ہے کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن مجھے سب سے بڑی بات جو حیرت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عمران خان کے پتہ نہیں دوست وزیر جو ہے وقت سے پہلے کیوں باتیں کرتے ہیں۔ شیخ رشید نے کہہ دیا کہ عمران خان کی کوشش ہے کہ جناب وہ سینٹ کے اندر الیکشن ہو جائیں جلدی سے، اور اس کے بعد پھر لوگ آ جائیں، تو پھر وہ عمران خان نئی قانون سازیاں کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کو پکڑے، اور ان کی چیخیں نکلنی شروع ہو گئی۔ بھائی مجھے یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لوگ دنیا میں نے یہ پہلی حکومت دیکھی ہے عمران خان کی کہ جس کے جو مشیر اور وزیر ہیں وہ اپنی ہر اسٹریٹجی وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں۔ مطلب آپ کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے اس وقت کہ عمران خان نے کیا سوچا ہوا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے پہلے سے کہہ دیا ساری باتیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ پھر انہوں نے اپوزیشن نے اپنی تیاری کر لی اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم کیا کہتے ہیں پہلے جو ضمنی انتخابات ہیں وہ کرا لیں گے۔ اگر ضمنی انتخابات اگر پہلے ہو جائیں گے تو پھر لامحالہ سی بات ہے، پھر تو وہ وقت سے پہلے نہیں ہو سکتے، حالانکہ اجازت تو ہے اس کے اندر۔ لیکن اب شو ہینڈ کا جو مسئلہ وہ تو شاید سمجھ سکتے، مجھے نہیں پتا کہ عدالت اس کی کیا تشریح کرتی ہے، لیکن بنیادی طور پر کہنے کا مسئلہ ہے یہ کہ عمران کی حکومت کے اندر کچھ وزیر اور مشیر جو ہے نا وہ از خود جو ہے پتہ نہیں وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا کوئی خاص کسی حالت کے اندر ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ان نیسسری ہے، شیخ رشید صاحب نے بیان دیا ہے کہ وہ اس لیے شور کر رہے ہیں کہ عمران جو ہے قانون سازی کرنا ہے۔ بھائی آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے سے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح وہ آپ دیکھیں، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ روڑے اٹکانا چاہتے ہیں، وہ یہ بچنا چاہتے ہیں۔ اب سلیم مانڈوی والا صاحب کا بھی آج میں ایک بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ بالادست ہوتی ہے۔
بھئی پارلیمنٹ بالادست ہوتی ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ میں سارے چور اور بدعنوان آ جائیں، چور آ جائیں، ڈکیت آ جائیں، جو آئے ہوئے ہیں، سوری ٹو سے میں صاحب کسی کو میں اس میں پارلیمنٹ کی کوئی بات نہیں، میرے پاس ثبوت موجود ہے، زیادہ سے زیادہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں نا اس وقت اپوزیشن کے، اس میں چور ڈاکو، پھر حکومت کے ساتھ بھی کچھ لوگ بدعنوان بیٹھے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو میرے ویورز ہیں، کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر چور ڈاکو اور بدعنوان آ جائیں تو پارلیمنٹ جو ہے چونکہ بالادست ہے، تو لہٰذا پھر کیا آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان کے اندر چوری کو، ڈکیتی کو، بدماشی کو اور رسہ گیری کو جو ہے مطلب بالادستی دی جائے؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. تو بنیادی طور پر مطلب عجیب صورتحال ہے دنیا کے اندر، پتہ نہیں کہاں حالات ہو رہے ہیں اس وقت. جیسے آپ سے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کا گھیراؤ ہو رہا ہے، دنیا کے حالات بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا پاکستان کے اندر ہم لوگ یہیں پھنسے ہوئے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن کب ہوگا، ہم ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھپائیں گے، پہلے کر دیں آگے کر دیں، مطلب ان نیسیسری قسم کے اندر جو ہے سارے معاملات ہیں الجھے ہوئے، اور ہمارا میڈیا بھی آپ لوگوں کو اصل صورتحال سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بہت اہم چیزیں اس پہ شیئر کروں گا. اللہ حافظ.